خواتین و حضرات، آداب۔ صوفی نامہ کی اس بزم میں آپ سب کا خیر مقدم، آپ کا استقبال۔ آج ذکر ہوگا چند نغمے، چند باتیں، چند یادیں، چند گیت، چند قوالی، طوطیِ ہند کی یاد کی یہ بزم۔ طوطیِ ہند، جی ہاں، وہی شخص جو درباریوں میں درباری، شاعروں میں شاعر اور صوفیوں میں اعلیٰ صوفی، جو ہندوستان جنت نشان کے آسمان کا وہ چمکتا ستارہ ہے جس کی روشنی کبھی مان نہ ہو سکی، کہ آج ذکر گنگا یمنا تہذیب کے علمبردار جان خسرو حضرت امیر خسرو دہلوی کا۔ کون تھے امیر خسرو؟ امیر خسرو وہی جنہوں نے قول، قوالی، کلبانہ، ترانہ، نقش گل، سحر آشوب، سویلا، سجیلا، بے شمار غزلیں، گیت، لوک گیت اور کئی سو راگ راگنیوں کو ایجاد کیا، جنہوں نے داستانیں لکھیں، مثنوی لکھیں، ایسے کردار لکھے جو آج بھی تاریخ میں زندہ ہیں۔ حضرت امیر خسرو دہلی میں بادشاہ بدلتے رہے، دربار بدلتے رہے، مگر خسرو ہمیشہ درباری رہے۔ صوفیوں میں وہ اعلیٰ رہے۔ ہندوستان جنت نشان اور بر صغیر کے یہ وہ چمکتے مہتاب کہ جنہوں نے ہندوستان کے کونے کونے سے اپنی شاعری میں، اپنی کہانیوں، اپنے گیتوں اور اپنے قصوں میں ان پھولوں کو جمع کر وہ خوبصورت گلدستہ بنایا کہ جو ہندوستان جنت نشان کے آنگن میں آج بھی مہک رہا ہے اور لوگ اسے محسوس کر رہے ہیں۔ سامعین، آج چند داستانیں اور قصے۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ قصے، داستان اور قوالی کی محفل، یہ تو بھائی بدعت ہے حضرت امیر خسرو کے نام پہ، ایسا کبھی ہوتے دیکھا یا سنا کیا؟ بدعت؟ ارے حضور ہمیں تو معلوم دیتا ہے، یہ ان کی روایت ہے کہ نظامی بنسری میں ذکر آتا ہے حضرت امیر خسرو کے پیر، اولیاؤں کے اولیاء، دہلی کا وہ فقیر جو بادشاہوں کا بادشاہ تھا اور جس کی بادشاہت سلطنت آج بھی قائم، وہ دہلی میں ہی خواجہ توسی یعنی مٹکا پیر کے مزار پہ پہنچے، ساتھ میں شاگرد بھی، قوالی کی محفل سجائی گئی۔ لوگوں کا ذہن کچھ ادھر تھا کچھ ادھر تھا، سما ہو نہ سکا، سو حضرت نظام الدین اولیاء جلوہ افروز ہوئے، قوالوں کے قریب بیٹھے اور انہوں نے چند قصے سنانا شروع کیے۔ ذرا دیر میں لوگوں کا مجمع ہو گیا۔ جب مجمع ہوا تو آپ نے پھر اشارہ کیا، قوالوں نے قوالی شروع کی، قوال بچے گاتے رہے اور اس سلسلے کو آگے حضرت امیر خسرو نے بڑھایا کہ قوالی ہوتی اور درمیان درمیان میں خسرو، حضرت امیر خسرو چند قصے، چند واقعات بیان فرماتے اور اس سے یوں سما طاری ہوتا کہ ہر شخص جہاں سے صوفی ہو جاتا، صوفی نامہ سب کے دلوں میں سما جاتا اور آسمان سے نور کی بارش کو ہر خلق، ہر انسان محسوس کرتا، آنکھوں سے دیکھتا۔ یہ کیسا خوبصورت تاریخی سما ہے۔ بزم میں آپ سب کا خیر مقدم، آپ کا استقبال۔ ناظرین، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت نظام الدین اولیاء اپنے پیر کے یہاں اجودھن جاتے تھے، ان کے ساتھ میں حضرت امیر خسرو بھی تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے چند لوگوں کو کچھ گاتے کچھ گنگناتے سنا تو خسرو سے کہا، خسرو، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کسے پکارتے ہیں اس قدر عاجزی سے؟ حضور، یہ اپنے ایشور کو پکارتے ہیں اور بھجن گاتے جاتے ہیں۔ واہ، یہ تو دل سے نکلی صدا ہے خسرو۔ ہر قوم راست راہے، دین و قبلہ گاہے، من قبلہ روز کردم بر سمت کج کلاہے۔ یعنی کہ
حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ ہر قوم، ہر مذہب کے لوگ اپنے سیدھے راستے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اسے سن خسرو نے کہا، نظام الدین اولیاء کی اس وقت ٹوپی ترچھی تھی، کہ میں نے تو اپنا قبلہ اس ترچھی ٹوپی والے کی طرف سیدھا کر لیا ہے، بھلے ہی کتنی مشکل بات کیوں نہ ہو۔ اسے قوالوں نے سنا تو حضرت امیر خسرو کی رہنمائی میں یوں نغمے میں باندھا کہ آج بھی قوال دنیا میں گاتے ہیں اور صوفیوں کے اس پیغام کو جن جن تک پہنچاتے ہیں کہ ہر مذہب، ہر قوم، ہر علاقے کے لوگ اپنے سیدھے راستے، اپنے قبلے کی طرف جاتے ہیں۔ تم کسی کو برا نہ کہو، تم کسی کو کمتر نہ جانو۔ سامعین، حضرت امیر خسرو کا اپنے پیر، اپنے استاد، اپنے خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء کے ساتھ ایک خاص گہرا تعلق تھا، جس کی بہت سی وجوہات تھیں۔ اس میں سے ایک آپ کی سماعتوں کی نظر۔ حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ پہنچے کہ خانقاہ جہاں غریب، مزدور، نادار اور لاچار لوگ بھر پیٹ کھانا کھا آرام سے سو رہے ہیں۔ رات کا وقت حضرت امیر خسرو نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں جو حاضر ہوئے تو دیکھا سب کو بھر پیٹ کھلا حضرت نظام الدین اولیاء ایک پیالہ پانی اور سوکھی روٹی لے بیٹھے ہیں۔ حضرت امیر خسرو نے دیکھا، میرے پیر، میرے خواجہ، یہ کیا ہے؟ خسرو، آؤ آؤ، اس وقت کیسے آنا ہوا؟ یہ کیا ہے میرے خواجہ؟ ساری دنیا کو بھر پیٹ کھلا، خود یہاں سوکھی جو کی روٹی لے بیٹھے۔ ہاں خسرو، کئی بار یہ بھی حلق سے نہیں اترتی، نہ جانے خدا کی کتنی مخلوق یوں بھوکے پیٹ سو رہی ہوگی اور میں یہ کھا آرام سے سو جاؤں۔ میں کیا جواب دوں گا کل خدا کو؟ میں کیا جواب دوں گا خسرو؟ جی میرے خواجہ جی، آپ صحیح فرماتے ہیں۔ میں بھی اکثر سوچتا ہوں کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آرام سے اپنے گھروں میں چین سے زندگی گزارتے ہیں، جسے کسی کے غم، کسی کی فکر، آنسو، بھوکے بچوں کی آہیں، فغانیں سنائی نہیں دیتی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آرام سے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، کسی کے گیسوؤں کے سائے میں شام کر یوں ہی چین سے مر جاتے ہیں۔ خسرو، کیسے آنا ہوا اتنی دیر رات؟ حضور، وہ بادشاہ کو لوگوں نے آپ کے متعلق کچھ بہکا دیا ہے۔ اس کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں آپ بغاوت نہ کر دیں کہ یہاں اتنے لوگوں کا مجمع جو رہتا ہے، لنگر ہوتا ہے، قوالی ہوتی ہیں، دور دور سے لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں۔ وہ آپ کی خانقاہ میں چپکے سے آنا چاہتا ہے۔ خسرو، ہمارا بادشاہ سے کیا کام؟ بادشاہت ایک دروازے سے داخل ہوگی، یہ فقیر دوسرے دروازے سے نکل جائے گا۔ تو یہ بات میں بتا دوں بادشاہ کو؟ نہیں خسرو، تم مجھے یہ بات بتاتے ہی نہیں۔ ہاں، اس میں تمہاری جان کو خطرہ ہے خسرو۔ حضور، آپ کو بتانے میں صرف جان کا خطرہ ہے اور نہ بتانے میں ایمان کا خطرہ تھا۔ تم جیسا شاگرد، اگر اجازت ہوتی شریعت میں تو میں وصیت کرتا کہ میری قبر میں تمہیں میرے ساتھ رکھا جائے۔ قیامت میں جب خدا مجھ سے پوچھے گا کہ نظام کیا لائے تو میں خسرو کا سوز سینہ پیش کروں گا
کہ میرے پاس تو بس یہ ہے۔ خسرو، ہم کل اجودن جائیں گے اپنے پیر کے یہاں، تم ہمارے ساتھ چلو گے کیا؟ حضور بالکل، خادم حاضر، آپ حکم کریں، یہ میری خوش نصیبی۔ حضرت امیر خسرو اپنے پیر نظام الدین اولیاء کے ساتھ ایک سفر پہ تھے۔ دیکھا کہ کنویں کے قریب کچھ پانی بھرنے والے کسان مزدور پانی بھرتے ہیں اور وہ یہ گیت، یہ نغمہ گاتے ہیں، او بارہ لئیو، ہاں بارہ لئیو رام منئیو، او بارہ، ہاں بارہ لئیو رام منئیو۔ خسرو یہ کیا گاتے ہیں؟ حضور یہ کہتے ہیں بارہ لائیو رام منائیو، کہ ڈول بھرا ہوا آئے اور رام سلامت رہیں۔ واہ، زندگی کا فلسفہ یہی ہے خسرو، کہ سانس جو اندر جاتی ہے تو خالی اور باہر آتی ہے تو خدا کے ذکر کے ساتھ کامل و مکمل، کہ ڈول جب تک بھرتا رہے انسان کی زندگی، یہ کائنات یوں ہی رواں تواں رہے، اور ڈول بھر کے جو زمین سے آسماں کی اور اٹھے، اس خدا حقیقی سے جا ملے۔ واہ خسرو، اسے قوالی کی صورت نہیں سناؤ گے؟ سو خسرو نے کسانوں کو بلایا، اپنے قوال بچوں کو ساتھ بیٹھایا اور وہیں تیار کر ایک نغمہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں پیش کیا، جس میں بیچ بیچ میں حضرت امیر خسرو کوئی بات، کوئی قصہ، کوئی واقعہ بھی سناتے ہیں۔ یہ انہی کی روایت، انہی کا سلسلہ۔ یہ سما کی محفل 3 روز تک رہی، تمام لوگ شہر علاقے کے وہاں جمع ہوئے اور اس سما کی محفل میں حاضری کو جانتے رہے اور محسوس کرتے رہے۔ قصہ زبان ریختہ سے اردو کے وجود میں آنے کا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ، خواجہ سنجری، راجکمار ہردیو اور ہندوستان کے کونے کونے سے آئے عالم اور صوفی موجود۔ حضرت نظام الدین اولیاء امیر خسرو سے مخاطب ہو بولے، خسرو تم ایسی زبان کیوں نہیں بناتے جسے ہر کوئی بولے، ہر کوئی جانے؟ یہ درباری لوگ تو ترکی بولتے ہیں، وہ عوام کی مشکل اور پریشانیوں کو جانتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں۔ میرے خواجہ، یہ درباری لوگ ترکی یا فارسی بولتے ہیں اور کسی بھی نئے لفظ کی آمیزش کو انتہائی ناپسند فرماتے ہیں، اور عوام دیوناگری کی اور کھڑی بولی بولتی ہے، اور ہندوستان کے مذہبی لوگ تو سنسکرت بولتے ہیں جسے بہت ہی کم لوگ جانتے اور سمجھتے ہیں۔ پھر نئی زبان کو کوئی کیوں کر اپنائے گا؟ خسرو تم محبت کی زبان بناؤ، جو ہر روح، ہر دل کی چاہت ہے، وہ زبان جسے محبت کرنے والا بولے، دل سے دل کی بات کو سمجھے، ایک دوسرے کی پریشانی، دکھ، سکھ، تکلیف میں شریک ہو سکے۔ سو خسرو نے ہندوستان کی بولیوں، ٹھولیوں، الگ الگ زبان سے لفظ چن، بول چن ایک نئی زبان کو ایجاد کیا۔ زحال مسکین مکنت غافل، زحال مسکین مکنت غافل، دورائے نینا بنائے بتیاں، کہ فارسی اور ہندوستانی۔ خسرو نے اس زبان میں میٹھے میٹھے گیت لکھے، غزل لکھی، ربائی، لوک گیت جو آج بھی ہندوستان کی مٹی میں گھلے ملے ہیں۔ چھاپ تلک سب چھینی رے منہ سے نینا
मिला के, एरी सखीरी मोरे ख्वाजा घर आए, भाग जगे मोरे आंगन को, काहे को ब्याही विदेश रे लखिया बाबुल मोरे। खुसरो ने इस ज़बान में ऐसी मीठे गीत, कव्वालियाँ, गज़ल लिखी कि आज भी लोग उसे गाते और गुनगुनाते हैं। और यही ज़बान जब किले में पहुँची, दिल्ली के किला मोहल्ला में पहुँची, तो ये उर्दू मोहल्ला बन गई कि सब ने अपनाया, सब ने गाया। और इसकी चाशनी और दो बाला हो जाती है जब कव्वाली गाने वाले कव्वाल इसमें सुर को यूं पिरो दें कि तिल्स्म तारी हो जाए। हज़रत अमीर खुसरो अपने तिजारती सफ़र से दिल्ली की तरफ वापस लौट रहे थे कि उन्हें कहीं से एहसास हुआ कि उनके पीर कहीं हैं। उनको खुशबू सी आई। खादिमों, ज़रा देखो, मुझे खुशबू सी आती है, एहसास होता है कि मेरे पीर यहाँ कहीं आसपास में हैं। खादिम दौड़े दौड़े गए, हर जगह मालूम किया, हर जगह देखा, कहीं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की कोई ख़बर न मिली। वापस लौटे तो खुसरो से कहा, हुजूर, हमने हर जगह मालूम किया, यहाँ तो आपके पीर कहीं नहीं। मालूम करो कोई दिल्ली से आया है क्या, शायद वही उनसे मिलके आया हो। खादिम फिर इधर उधर गए। एक सराय में मालूम हुआ कि कोई शख्स दिल्ली से आया ठहरा है। हज़रत अमीर खुसरो उस शख्स के पास पहुँचे और उससे पूछा, क्या तुम दिल्ली में पीर निज़ामुद्दीन औलिया से मिल के आए हो? जी छोड़िए, काहे के पीर, काहे के फकीर, काहे का अजी सब हुल्लड़ है, बाबेला है। हमो बताएं आपको सच्ची बात, हम हो गए अपनी दुविधा, अपनी परेशानी लेकर। हाँ, और वो जाना तो क्या किए, खिल्लड़ किए हमरे साथ, हमें दे दी फटी हुई जूतियां और देख के पता क्या बोले, बोले ये ले जाओ, शायद इसी से तुम्हारा काम बन जाए। अब बताओ भैया, फटी जूतियों से कुछ हो सके? ये जूतियां आप मुझे फरोख्त करेंगे, मुझे बेचेंगे, बदले में घोड़े पे खजाना लदा है, वो आप रख लीजिए। खुसरो ने वो जूतियां ली, अपने कांधे पे रखी और दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंच हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत में पेश करी तो निज़ामुद्दीन औलिया बोले, खुसरो, कहाँ से ले आए ये जूतियाँ? खुसरो ने सारा वाक़या जो बताया तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा, बड़ी सस्ते में ले आए जूतियाँ। सस्ते में ले आए जूतियाँ? जी हाँ। ज़रा देर गुजरी, खुसरो खामोश बैठे थे। निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा, खुसरो, कुछ कहो, कुछ बात करो, कुछ बोलो। मैं चाहता हूँ मेरे कलाम में शीरीनी आ जाए, मिठास आ जाए। शीरीनी चाहते हो तो देखो, वो तख्त के नीचे तश्तरी है, उसमें शक्कर है, खा लो, मुंह मीठा हो जाएगा, मिठास आ जाएगी। हज़रत अमीर खुसरो ने शक्कर ली, खाई और बकिया अपने साथ घर ले गए। अगले रोज़ जब खुसरो हाजिर हुए तो निज़ामुद्दीन औलिया ने पूछा, खुसरो, वो बकिया शक्कर का तुम क्या किए? हुजूर, मैं इतनी शक्कर का आखिर क्या करता, मैंने कुछ खाई और बाकी लोगों में तकसीम कर दी। खुसरो, वो तुम्हारी विरासत थी जो तुमने लोगों में तकसीम करी, तुमने लोगों में मिठास बांटी। खुसरो, तुम्हारे कलाम में, तुम्हारी बातों में, तुम्हारी यादों में ऐसे ही चाशनी हजारों बरसों तक जिंदा रहेगी जैसी तुमने लोगों को उस शक्कर से बांटी। और आज भी ज़माने गुजर जाने के बाद खुसरो की बातें, उनके नगमे, उनके गीत ऐसे ही चाशनी कानों में घोलते हैं जैसी ज़माने पहले वो वाक़या कि खुसरो ने शक्कर लोगों में बांटी।
کل نفسی ذائقۃ الموت، کہ ہر زندہ کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور خسرو جیسے قوی جسے ہر کسی نے چاہا، ہر کسی نے اپنایا، کہ دہلی میں بادشاہ تو بدلتے رہے مگر خسرو سب کے درباری رہے، ان کا مقام وہی رہا۔ خسرو کی موت سب کے دلوں کو توڑ دینے والی تھی۔ صوفیوں کے یہاں تصور ہے صرف زندگی کا موت سے چولا بدل لینے کا نام، کہ جس محبوب کی یاد میں تمام عمر تڑپتے تڑپتے گزاری ہو، اس کے وصال کا نام موت ہے۔ لیکن خسرو کی موت ہندوستان کی تواریخ میں وہ واقعہ ہے کہ جب عورتیں اور بچے سڑکوں پہ روتے نکل آئے، اس وقت کہ شہزادے اور آنے والے بادشاہ فیروز شاہ تغلق نے جب اس دردناک خبر کو سنا تو انہوں نے کہا، ہم خسرو کے جنازے کے پیچھے چلیں گے، کہ خسرو جیسا عظیم انسان صدیوں میں زمین پہ آتا ہے۔ آپ حضور ہماری اس بادشاہت کے علمبردار ہیں، اور آنے والے بادشاہی نظام تو یہ ہے کہ بادشاہ کبھی کسی کے جنازے کے پیچھے نہیں چلتے، وہ تو اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں جنازے کو پہنچنا ہوتا ہے۔ یوں مناسب نہ ہوگا۔ یہ بادشاہ کتنے ہی ظالم کیوں نہ ہوں، کتنے ہی سخت دل کیوں نہ ہوں، لیکن معلوم دیتا ہے انہوں نے وقت کی آنکھوں میں جھانک اس تاریخ کو پڑھ لیا تھا جو آنے والے زمانوں میں سچ ہوئی۔ بلاؤ مورخوں کو، تاریخ لکھنے والوں کو اور داستان سنانے والوں کو، انہیں بلاؤ اور وہ لکھیں آج کی تاریخ کو، کہ عین ممکن ہے کل کو ہمارا نام بھی کسی کو سننے کو نہ ملے، ہمارے بعد ایک اور بادشاہ آئے، وہ ہماری بنائی عمارتوں کو زمین میں ملا دے، تمہاری لکھی تاریخ کو جلا دے۔ کوئی نہ جانے کہ ہندوستان میں تغلق سلطنت تھی اور اس میں کوئی اس نام کا شہزادہ اور بادشاہ، لیکن آنے والے ہزاروں سالوں تک لوگ خسرو کے قصے سنائیں گے، اس کے نام کی محفل سجائیں گے، اور یہ میرا دل کہتا ہے کہ جب بھی خسرو کی موت کا ذکر آئے گا اس میں ہمارا نام ضرور ہوگا، اور لوگ کہیں گے کہ خسرو کے جنازے کے پیچھے دہلی کے بادشاہ چلے۔ اور یوں ہی ہوا، یہ شخص آنے والے وقت میں فیروز شاہ تغلق دہلی کا بادشاہ بنا، اور لوگ آج بھی جب خسرو کی داستان سناتے ہیں تو اس بند کو ضرور سناتے ہیں کہ خسرو جیسا انسان ہزاروں برسوں میں ایک بار زمین پہ آتا ہے۔ خسرو کی یادیں اور خسرو کی باتیں، ایسے ہی دلچسپ قصے، یادیں اور باتیں سننے کے لیے صوفی نامہ کو دیکھتے رہیں اور سنتے رہیں۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایسی ہی بہترین داستانیں، گیت اور سنگیت لیے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، آداب۔